بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کمالات ہومیوپیتھی۔ دوستو، میں گزشتہ 35 سال سے شاہ فیصل کالونی کراچی میں پریکٹس کر رہا ہوں۔ اس طویل عرصے میں نے جو ہومیوپیتھک کمبینیشنز بنائے ہیں جن کے اوپر میرا کلینک ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ سب میں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آج جس مرض کے لیے اپنا کمبینیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے ہائی بلڈ پریشر۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہائی بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور ہائی بلڈ پریشر کے دوران کس چیزوں سے بچنا چاہیے، کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، اور آخر میں اپنا ہومیوپیتھک کمبینیشن بتاؤں گا جس سے یہ بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر مستقل صحیح ہو جاتا ہے۔ اس دواؤں کو استعمال کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے جس کے استعمال سے جتنی پرانی دوائیں استعمال کر رہے ہیں بلڈ پریشر کے لیے وہ سب چھوٹ جاتی ہیں، اور آخر میں یہ فارمولا جو ہم استعمال کراتے ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ چھوٹ جاتا ہے اور انسان بغیر کسی دوا کے مکمل طور پر جیسے پہلے صحیح تھا ویسے دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے معلوم کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے۔ دوستو، ہم کہیں بھی اپنے جسم میں کوئی پن چبائیں تو وہاں سے خون نکلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پورے جسم میں ہمارے خون بھرا ہوا ہے۔ خون نالیوں میں گردش کرتا ہے جس کو شریانیں اور وریدیں کہتے ہیں، یعنی آرٹریز اور وینز۔ جب دل دھڑکتا ہے تو جب وہ پمپ کرتا ہے تو ایک پریشر کے ساتھ خون ہماری شریانوں یا آرٹریز میں داخل ہو جاتا ہے۔ جس پریشر سے وہ خون آرٹریز میں داخل ہوتا ہے اس کو اوپر کا بلڈ پریشر کہتے ہیں، عام زبان میں سسٹولک بلڈ پریشر۔ اور جب واپس خون اس کے جسم دل میں داخل ہوتا ہے تو اس دوران بھی ایک پریشر رہتا ہے، اس کو نیچے کا بلڈ پریشر کہتے ہیں یا ڈائسٹولک پریشر کہتے ہیں۔ نارمل بلڈ پریشر جو ہوتا ہے 120/80 ہوتا ہے، یہ بالکل نارمل ہوتا ہے۔ اگر اس سے بڑھ جائے، اوپر کا بلڈ پریشر 130 ہو جائے، 135 ہو جائے، 140 تک ہو جائے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ اب بلڈ پریشر ہو گیا ہے۔ 135 پہ الرٹ ہو جانا چاہیے، 140 اگر ہو گیا ہے تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے، آپ کو کسی نہ کسی میڈیسن کی اور بہت زیادہ احتیاطوں کی ضرورت ہے۔ نیچے کا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے ڈائسٹولک پریشر، وہ 80 نارمل ہوتا ہے۔ 85 ہو جائے یا 90 ہو جائے تو آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ ہو رہا ہے 100 یا اس سے زیادہ ہو رہا ہے تو وہ بہت خطرناک ہے، اس کو آپ کو فوراً دوا لینی چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ بلڈ پریشر اس کو کہتے ہیں۔ اب ہم معلوم کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ بلڈ پریشر ہونے کی پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ انسان میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے۔ آج کل جو رہن سہن کا طریقہ ہے جس میں فزیکل ایکسرسائز، فزیکل جو آدمی کام کرتا ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، زیادہ تر بیٹھ کے کام کرتے ہیں، بچے بھی بیٹھے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، ویڈیو کھیلتے رہتے ہیں، تو فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہے۔ اس کی وجہ سے جسم میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے۔ تو بلڈ پریشر کی جو پہلی وجہ ہے وہ ہے کولیسٹرول کا بڑھنا۔ کولیسٹرول بھی ہومیوپیتھک دواؤں سے بہت اچھی طریقے سے کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے میں انشاءاللہ تعالی ایک الگ ویڈیو بناؤں گا کیونکہ یہ ایک بالکل الگ ٹاپک ہے۔ دوسرے بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ ہوتی ہے شوگر۔ اگر کسی کو شوگر ہے تو بھی اس کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، لیکن شوگر والے کو عام آدمی کی نسبت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ شوگر کی وجہ سے خون کی نالیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں یا کمزور پڑ جاتی ہیں اور اس بلڈ پریشر پہ بھی پھٹ جاتی ہیں جس پہ نہیں پھٹنا چاہیے، جس کے نتیجے میں کوئی اسٹروک ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ ہوتی ہے خون کی نالیوں کا تنگ ہو جانا۔ تیسری وجہ ہوتی ہے خون کی نالیوں کا تنگ ہو جانا۔ عمر کے ساتھ ساتھ
कोलेस्ट्रोल अंदर बढ़ता रहता है और खून का अंदरूनी डाया जो है नालियों का वो कम हो जाता है। उसके नतीजे में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उम्र के साथ साथ खून की नालियों में सख्ती आती जाती है या उनकी लचक कम हो जाती है, जिसकी वजह से दिल को और ज्यादा काम करना पड़ता है, दिल पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चौथी वजह होती है मुख्तलिफ अमराज होते हैं, जैसे अगर किसी के गुर्दे खराब हो गए तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और अगर ब्लड प्रेशर मुस्तकिल बढ़ा हुआ रहने लगे तो उसकी वजह से गुर्दे खराब हो जाते हैं। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इसी तरह दिल के मुख्तलिफ अमराज हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और अगर ब्लड प्रेशर मुस्तकिल बढ़ा रहे तो दिल के कोई अमराज पैदा हो जाते हैं, जैसे दिल का साइज बड़ा हो जाता है। उसके अलावा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब वजह से भी परेशान रहने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ज्यादा गुस्सा करने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर अगर किसी का बढ़ा हुआ तो उसको गुस्सा भी आ जाता है। ये दोनों भी साथ साथ चलते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर की वजूहात हो गई। ब्लड प्रेशर की अलामत क्या होती हैं? पहली अलामत तो ये होती है कि अगर ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ा हुआ तो उसको चक्कर आते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने की पहली अलामत होती है कि चक्कर आते हैं, उसकी गर्दन में दर्द होता है, उसके कंधों में, पट्टों में दर्द होने लग जाता है, सर भारी हो जाता है। ये अलामतें उसकी होती हैं। और एक अलामत भी ये भी है जो मैं पहले बयान कर चुका हूं कि गुस्सा आता है। ब्लड प्रेशर अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो उसको चिड़चिड़ाता है, बात बिला वजह मामूली बातों के ऊपर भी वो गुस्सा करने लगता है। तो ये होती है ब्लड प्रेशर की अलामत। ब्लड प्रेशर अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको सबसे पहले तो अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहिए। ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो। बड़ा गोश्त अगर इस्तेमाल करें तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और वैसे भी वो दिल के लिए नुकसानदेह है, तो बड़ा गोश्त इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अंडे की जर्दी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ड्राई फ्रूट वगैरह कोई ऐसी चीजें जिससे गर्म जो चीजें होती हैं उनसे बचना चाहिए। ज्यादा एक्सरसाइज या भाग दौड़ नहीं करना चाहिए, वॉक करना चाहिए। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अब हम बताते हैं कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? होम्योपैथिक दवाओं के जरिए। मैं दो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता हूं। एक तो पोटेंसी में है, दूसरी कॉम्बिनेशन है वो मदर टिंचर में है। पहले जो पोटेंसी में कॉम्बिनेशन है वो डायरेक्ट ब्लड प्रेशर को बहुत तेजी से कम तो नहीं करता है, लेकिन उसकी जो अलामत होती हैं उसको इंसान को कम करके रिलैक्स पोजीशन में लेके आता है। उसको पहली चीज तो ये होती है जो घबराहट होती है, नब्ज तेज चलने लग जाती है, चक्कर आते हैं, सीने में दर्द होने लग जाता है, दबाव पड़ता है। ये सारी चीजों को पहला फार्मूला जो है, फार्मूले का पहला हिस्सा है, वो कंट्रोल कर लेता है। तो मैं आपको बताता हूं कि मेरा पहला हिस्सा क्या है। सबसे पहले इसमें जो मेडिसिन हम मिलाते हैं वो है एकोनाइट। एकोनाइट को 30 पोटेंसी में लेते हैं। ये घबराहट दूर करती है, पल्पिटेशन को सही कंट्रोल करती है। और दूसरी इसमें जो मेडिसिन हम मिलाते हैं वो स्पाइजिलिया है। स्पाइजिलिया भी घबराहट को कम करती है, पल्पिटेशन को कम करती है, और सीने में अगर तकलीफ हो रही है तो उस तकलीफ को भी कम करती है। तीसरी दवा होती है कार्बोवेज। कार्बोवेज भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। गैस का दबाव पड़ रहा हो, घबराहट हो रही हो, सांस अगर सही नहीं आ रही हो, तो ये सारी चीजों को कंट्रोल कर लेती है। तो ये इन तीनों दवाओं को हम इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं और 10 झटके देकर एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। इस पोटेंसी से जो एक मेडिसिन की तरह हो गई है, इससे हम ग्लोबियल्स या डिस्क्रिट में बना लेते हैं। अगर हमने डिस्क्रिट में 1 ग्राम की डिस्क्रिट में बनाया है तो एक शीशी में 10 ml की शीशी में लेकर उसमें 20-25 कतरे डाल देते हैं इस दवा के,
اور اس کو رکھ لیتے ہیں. اس کو 2 گولی دن میں 4 مرتبہ چوسنے کے لیے دیتے ہیں. اس کے بہترین رزلٹ ملتے ہیں. دوسرا حصہ اس کمبینیشن کا ہے جو مدر ٹنچر پر مشتمل ہے. یہ ڈائریکٹ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور ہارٹ کو تقویت دیتا ہے. اس میں پہلی دوا ہے راولفیا سرپنٹائنا. یہ مدر ٹنچر میں ہم لیتے ہیں. اس کو 3 حصے یہ لیتے ہیں اور دوسری اس میں میڈیسن ہے کریٹیگس. اس کریٹیگس کو 1 حصہ لیتے ہیں. راولفیا بلڈ پریشر کم کرنے کی ہومیوپیتھی کی بہترین دوا ہے اور اسی طرح کریٹیگس بھی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کی بہترین دوا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دل کے ایک ٹانک بھی ہے اور کولیسٹرول کو بھی کسی حد تک یہ کنٹرول کر لیتی ہے. تو 3 حصے ہم راولفیا لیتے ہیں, 1 حصہ کریٹیگس لیتے ہیں. یعنی اگر ہم نے 30 ml راولفیا سرپنٹائنا لیا ہے تو 10 ml اس میں ہم کریٹیگس ملا لیتے ہیں. اس کو ہلا کر رکھ لیتے ہیں. اس کی خوراک یہ ہے 10 قطرے صبح دوپہر شام 3 مرتبہ پی لیتے ہیں. اس سے کنٹرول کم ہونے لگتا ہے. لیکن جو دوائیں ہم برسوں سے استعمال کر رہے ہیں بلڈ پریشر کے لیے ان کو یکلخت چھوڑ نہیں سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس دوا کو کنٹینیو رکھیں اور یہ دوا بھی پینے لگیں. اس سے آپ کا بلڈ پریشر کم ہوگا. آپ اس کو مانیٹر کرتے رہیں. جیسے جیسے آپ کا بلڈ پریشر کم ہوتا جائے آپ جو دوسری دوائیں پہلے استعمال کر رہے ہیں ان کو آہستہ آہستہ کم کرتے جائیں. تھوڑے دنوں میں وہ آپ سے مکمل طور پر چھوڑ دیں گے. صرف راولفیا اور یہ کریٹیگس کا جو کمبینیشن ہے اس کو اور گولیوں کا جو ہم نے بنایا ہے پہلے فارمولا بنایا اس کو استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کا بلڈ پریشر اس کے اوپر نارمل رہے گا. لیکن یہ بھی ہمیشہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دوا ہمیشہ پینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو بھی جب آپ دیکھیں کہ آپ کا بلڈ پریشر مینٹین ہو گیا ہے تو اس دوا کو بھی آہستہ آہستہ کم کر دیں. 10 قطرے کے بجائے آپ 5 قطرے کر دیں اور اس کو مانیٹر کرتے رہیں. اگر اس پہ بھی آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے تو تھوڑے دن کے بعد میں پھر اس کو 3 دفعہ کے بجائے 2 دفعہ کر دیں. پھر کچھ دنوں کے بعد میں پھر اس کو 1 دفعہ 5 قطرے پی لیں اور اس کے بعد میں اس دوا کو بھی چھوڑ دیں. انشاءاللہ تعالی آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہنے لگے گا. یہ جو کمبینیشن ہے یہ میں اپنے کلینک میں بنا کے دیتا ہوں. میں تو بڑی بوٹلز میں 450 ml کی بوٹلز میں لے کے رکھتا ہوں اپنے پاس. تو میں 200 روپیز میں 15 ڈیز کی یہ میڈیسن میں ان کو دے دیتا ہوں راولفیا اور کریٹیگس ملا کر. اور جو ایکونائٹ اسپائجلیا اور کاربوویج کا فارمولا ہے وہ میں گولیوں کی شکل میں بنا کر دیتا ہوں. وہ 1 ہفتے کی دوا 150 روپے کی ہوتی ہے. اس طریقے سے میں اپنے کلینک پر دیتا ہوں. جو کراچی میں رہنے والے ہیں اگر وہ مجھ سے TCS کے ذریعے منگواتے ہیں تو دوا ان کو میں بھجوا دیتا ہوں. TCS والے کراچی میں 150 روپے لیتے ہیں. اسی طرح اگر پورے پاکستان میں بھی کہیں میری دوائیں یہ دوائیں یا کوئی اور دوائیں جو میں نے پہلے فارمولے اپنے بتائے ہیں وہ مجھ سے منگوانا چاہیں تو TCS کے ذریعے آپ منگوا سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر لیجئے, شیئر کر لیجئے اور سبسکرائب کر لیجئے. اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت, تندرستی اور درازی عمر عطا فرمائے. حادثات, آفات, بلائیات اور موذی امراض سے محفوظ رکھے. دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے. دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین.